دو صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، کسی انسان کی یہ بڑی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت و سلامتی سے نوازیں اور اس کو ذہنی سکون حاصل ہو، قلبی اطمینان اس کو نصیب ہو۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ نہ بازار سے خریدی جا سکتی ہے، نہ اس کا تعلق دولت کے ساتھ ہے، نہ اس کا تعلق شہرت کے ساتھ ہے، نہ اس کا تعلق کسی عہدے کے ساتھ ہے، نہ کسی بڑی ذات یا برادری کے ساتھ ہے، نہ طاقت کے ساتھ ہے۔ یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، انعام ہے جو کسی پر ہو جائے اور اس کو دلی سکون مل جائے، ذہنی راحت اس کو حاصل ہو اور عافیت اس سے وہ سرفراز ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عافیت کا سوال کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنے کا حکم دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ترمذی شریف کی روایت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کیا مانگیں، کیا دعا کریں؟ تو آپ نے فرمایا سل اللہ العافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ عافیت ہر لحاظ سے آدمی خوش ہو، ہر قسم کے مسائل سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے محفوظ ہو، اور اس کو اچھے ہمسائے ملیں، اچھے دوست ملیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ ہو، کاروباری لحاظ سے بھی اس کے ملنے جلنے والے لوگ اچھے ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے ہوں، سب اس کا احترام کرتے ہوں، مل جل کر خوش خوش رہتے ہوں، اور کوئی خاص جسمانی بیماری بھی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، یہ عافیت، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ تو فرمایا سل اللہ العافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو، فی الدنیا والآخرہ، صرف دنیا کی عافیت نہیں، آخرت کی عافیت بھی مانگو، دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی درخواست کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کیا کریں، کیا مانگا کریں؟ تو آپ نے پھر یہی جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔
دنیا آخرت کی سلامتی مانگا کرو، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نجات کا سوال کیا کرو۔ اور یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر عافیت یہ آدمی کو نصیب نہ ہو، اس سے محروم ہو، تو دنیا کی ساری نعمتیں، ساری سہولتیں اس کو بیکار لگتی ہیں، اس کے لیے بے فائدہ ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک اور روایت میں اسی طرح کے مفہوم بیان کیا گیا ہے، فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفو، درگزر، معافی، گناہوں کی بخشش، اس کا سوال کیا کرو۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والی چیز، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو، سوال کیا کرو۔ اور دوسری چیز فرمایا عفو والعافیت، کہ درگزر کے ساتھ ساتھ عافیت کا سوال بھی کیا کرو، ذہنی سکون کا بھی سوال کیا کرو، پریشانیوں سے بچاؤ کا بھی سوال کیا کرو، کیونکہ انسان ہر وقت خطرے میں ہے، غیر محفوظ ہے، کوئی پتہ نہیں کدھر سے کون سی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، آدمی کو خواب و خیال بھی نہیں ہوتا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ پریشانی بھی آ سکتی ہے، تو انسان کو کوئی علم نہیں ہے، ہر وقت وہ خطرے کی حالت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو حفاظت کرنے والی ہے، آدمی کو بچانے والی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت، آزمائشوں سے بچنے کا، پریشانیوں سے محفوظ رہنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَى بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، کہ تم میں سے کوئی ایک ایمان اور یقین کے بعد، دین اور اسلام کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دیا گیا، یعنی یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے اسلام کے بعد، ایمان کے بعد۔ آدمی کو ایمان نصیب ہو اور اس کے بعد عافیت نصیب ہو، دلی راحت اور سکون نصیب ہو، پریشانیوں آزمائشوں سے بچا ہوا ہو، فرمایا کہ یہ سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، فرمایا جو اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا ہوا ہو، امن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، اور جسمانی طور پر بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور ایک دن کا کھانا بھی اس کے پاس موجود ہے۔ یہی انسانی ضرورت ہے کہ رہنے کے لیے گھر ہو، جسمانی طور پر آدمی کسی قسم کی پریشانی تکلیف کا شکار نہ ہو، کھانے پینے کی ضروریات کی چیزیں اس کے پاس موجود ہوں، اور اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، امن میں ہو، مال اس کا محفوظ ہو، جان اس کی محفوظ ہو، عزت اس کی محفوظ ہو۔ فرمایا کہ ایسا آدمی
جو امن کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کھانے پینے کا ضروری سامان موجود ہے، جسمانی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہے، تو فرمایا گویا کہ اس کے لیے ساری دنیا اکٹھی کر دی گئی، ساری دنیا کی نعمتیں اس کو مل گئی ہیں، کوئی لمبی چوڑی جائیدادیں اور بڑی بڑی سہولتیں یہ نہ بھی ہوں، ذہنی سکون حاصل ہو، جسمانی طور پر کوئی پریشانی نہ ہو، کھانے پینے کی ضرورت کی تنگی نہ ہو، میں یہ بادشاہ ہے، یہ اپنے گھر میں بادشاہ ہے، اس کو سب کچھ مل گیا ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی۔ ورنہ جن کی طرف یہ دیکھتا ہے کہ فلاں کو یہ ملا ہوا، فلاں کو یہ ملا ہوا ہے، فلاں کو یہ عہدہ ملا ہوا ہے، فلاں اس پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے، بادشاہی اس کو ملی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ملا ہوا، جن کو دیکھ کر یہ للچائی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، تکتا ہی رہ جاتا ہے اور احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور نا امیدی اس کا اظہار کرتا ہے، اپنی محرومی کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کیا اس کو پتا کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، دیکھنے میں اس کو اپنے سے وہ خوشحال نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پاس بیٹھ کر دیکھو، ان کے قریب جا کر دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ کن کن مسائل سے وہ گزر رہے ہیں۔ تیسرے فرمایا اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، ایک وقت کا کھانا میسر ہے اللہ کا شکر ادا کرو، جسمانی طور پر کوئی مسئلہ پرابلم نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت، میں اپنے سے اوپر نہ دیکھا کرو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، یعنی مالی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، سہولتوں کے لحاظ سے جو تم سے اوپر ہیں ان کو نہ دیکھا کرو، جو تم سے نیچے ہیں، جس مقام پر تم ہو اس سے بھی کئی لوگ نیچے ہیں، ان کو دیکھا کرو کہ یہ بھی تو دنیا میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ان کا بھی گزارا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا پھر تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوگی، پھر تم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ میں تو بادشاہ ہوں، میں تو خوش نصیب ہوں کہ کتنی زیادہ بیماریوں سے بچا ہوا، کتنی زیادہ پریشانیوں سے محفوظ ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی اور فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقنعا، کہ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دے دی گئی، مسلمان ہے، اسلام پر ہے اور اس کی زندگی برابر برابر گزر رہی ہے، گزارا ہو رہا ہے، کوئی زیادہ لمبا چوڑا مال و دولت، جائیدادیں، سہولتیں یہ نہیں ہیں، لیکن گزارا ہو رہا ہے، وقنعا، اور وہ اس پر مطمئن ہے، اس پر قناعت کرنے والا ہے، اسی پر راضی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے خوشخبری ہے، توبہ ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، ہماری یہ تربیت کر رہے ہیں کہ گزارے کی نعمتیں ملی ہوئی ہوں تو اس پر قناعت کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ آدمی شکوہ شکایت ہی کرتا رہے اور اپنے سے اوپر ہی دیکھتا رہے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی تقسیم پر، اللہ کے فیصلوں پر یہ اعتراض اس کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہوا ہے، جس مقام پر تمہیں رکھا ہوا ہے، اس پر اگر راضی رہو گے، شکر ادا کرو گے، شکوہ شکایت نہیں کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، لأزیدنکم، تمہیں اور نعمتیں ملیں گی، تم آگے بڑھو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جتنی ملی ہوئی ہیں ان کا شکر ادا کیا جائے، ان پر خوشی کا اظہار کیا جائے، ان پر رضامندی کا اظہار کیا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد کہ جو آدمی تھوڑی چیزوں پر، تھوڑی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، وہ زیادہ ملنے پر بھی شکر ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو زیادہ ملے گا تو اس سے اوپر سوچے گا، اس سے اوپر دیکھے گا، اس کی یہی عادت رہے گی، یہی اس کا معمول اور روٹین رہے گی کہ وہ ہمیشہ روتا ہی رہے گا، شکوہ اور شکایت ہی کرتا رہے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی کہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر، تھوڑی نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ تمہیں نعمتیں دیں گے اور اس پر بھی شکر کی توفیق دیں گے۔ اگر تم تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرو گے تو اگر کل کو تمہیں زیادہ مل بھی گیا تو اس پر بھی تم نے شکر ادا نہیں کرنا۔ تو شکر ادا کرنے کی عادت بناؤ، تھوڑے پر شکر ادا کرو گے تو زیادہ ملے گا اور زیادہ پر بھی پھر تم شکر ادا کرو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اسی وقت تک باقی رہتی ہیں، موجود رہتی ہیں، حاصل رہتی ہیں جب تک آدمی ان کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور جب ناشکری پر آ جائے، نافرمانی پر آ جائے، فضول خرچی پر آ جائے، اسراف پر آ جائے، اللہ کی حدود کو پامال کرنا شروع کر دے، عیاشی میں پڑ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ جسمانی طور پر ہمیں ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، دنیاوی طور پر ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، دینی طور پر ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، اور آخرت کی ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، اور اصل عافیت آخرت کی عافیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کی عافیت، آخرت کی عافیت دونوں مانگنی چاہیے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کی سنت مبارک ہے کہ آپ روزانہ صبح کو بھی شام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرتے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں تجھ سے درگزر اور معافی کا بھی سوال کرتا ہوں، اور عافیت، سلامتی، دلی راحت، سکون
آزمائشوں سے حفاظت، فتنوں سے حفاظت، اس کا بھی سوال کرتا، خان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو یا آخرت کے ساتھ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، کہ اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اپنی نعمت کے چھن جانے سے اور عافیت کے ختم ہو جانے سے اور اچانک گرفت اور پکڑ سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ 4 چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر ذکر کی، اللہ کی پناہ طلب کی ہے کہ یا اللہ جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں ان کو جاری رکھنا، ان کو واپس نہ لینا، اور جو عافیت عطا فرمائی ہے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، مالی طور پر، یا اللہ اس کو بدلنا نہ، اس کو قائم رکھنا۔ اور یا اللہ کسی بھی گناہ پر، نافرمانی پر فوراً گرفت یہ نہ فرمانا، توبہ کا موقع دینا، معافی مانگنے کا موقع دینا، اور یا اللہ اپنے ہر قسم کی ناراضگی سے، غصے سے اور ایسے کام سے جو تمہیں ناراض کرتا ہے اس سے محفوظ رکھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، گویا کہ آپ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، یہ تربیت دی ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ صبح و شام یہ دعائیں کیا کرو، کیونکہ انسان کی کوئی گارنٹی نہیں، انسان کی صحت کی کوئی گارنٹی نہیں، انسان کے مال کی کوئی گارنٹی نہیں، انسان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، انسان کی فراغت کی کوئی گارنٹی رہی۔ کسی بھی وقت آدمی پر آزمائش آ سکتی ہے، یہ چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک ختم ہو سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کو وہ اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی عبادت کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس کا شکر کر کے اس کو یاد رکھو، اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے اس کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، تمہارے اوپر کوئی ایسا برا وقت نہیں آنے دے گا، اور اگر کوئی آیا بھی تو اس سے تمہیں نجات دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔